آپ لوگ جب کمیٹی روم سے باہر نکلے ہیں، جب کا آپ سینیریو بتا رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ وکلا اور آپ بھی ہیں ان وکلا میں شامل جو کہ رجب بٹ کے بہت قریب ہیں، اور آپ لوگ ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نے معافی مانگ لی ہے، رجب بٹ کہہ رہا ہے دوبارہ نہیں کرے گا، اس کا سافٹ ویئر ہم نے اپڈیٹ کر دیا ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے، سوری بولو سوری بولو سوری بولو۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ کمیٹی روم کے بعد کی ویڈیوز ہیں، ایسا ہی تھا جب ان کی شرٹ ٹیئر اپ تھی، بالکل پھٹ گئی تھی اور وہ کمیٹی روم سے نکل رہے تھے، بالکل کمیٹی روم کے بعد کی ویڈیوز ہیں۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کمیٹی روم میں سب ٹھیک ہو گیا، تو کمیٹی روم میں تو بالکل بات چیت ہوئی تھی، وہاں پر بیٹھے تھے، پھر وہیں آپ سے لوگ وہیں سے ہم لے کے گئے تھے وہاں سے، ٹھیک ہے، وہاں سے باہر لے کے گئے۔ تو اس میں نے آپ سے کیا کہا کہ اس نے خود نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں میں نے بولا تھا، اور آپ یہ لوگوں کے ویڈیو پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے اس بات کی، یہ تو امپورٹنٹ چیز تھی نا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو ایویڈنس کا بھی پتہ ہے، ایویڈنسز کتنے معنی رکھتے ہیں، تو جب انہوں نے یہ بات آپ سے کہی کہ میں نے آپ کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ میں نے لاہور کے وکلا کے لیے بنائی تھی، تو اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس۔ اس وقت ہم نے ویڈیو شاید بنی ہو شاید نہ بنی ہو، ٹھیک ہے، کچھ ویڈیوز 5 سیکنڈ کی، 3 سیکنڈ کی اور 10 سیکنڈ کی ویڈیوز کمیٹی روم کی بنی ہوئی ہے۔ کمیٹی روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے، ان کو چیئرز پہ بٹھایا گیا، وکلا کھڑے ہوئے، کوئی تشدد نہیں کیا جا رہا، وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے رجب بٹ کے ساتھ۔ تو پھر باہر آ کے آپ نے کیوں کہا کہ معافی مانگو، ہم نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا؟ انہوں نے بالکل اس چیز کو ایڈمٹ کیا، انہوں نے ایڈمٹ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بالکل یہ غلط ہوا ہے، اور یہ جو کیا ہے غلط کیا ہے، اس چیز کو مان رہا ہے۔ اب ہر چیز کی، ہر لمحے کی تو ویڈیو، میں نے کیا کہا کہ ہم کوئی پروفیشنل کیمرہ مین تھوڑی ہیں، پروفیشنل لائر ہیں، لائرز کو پتہ ہے کہ ایویڈنسز کی کیا ویلیو ہے، یہ ہم آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم اس وقت یا پھر اپنے ساتھ پروفیشنل کیمرہ مین رکھ کے گھمائے کہ ہر ایک لمحے کی ویڈیو بناتے رہے، اس کی ویڈیو بنائیں کہ کیا بولنے والے مجھے میڈیا کو دکھانی ہے، پھر رجب بٹ صاحب وہاں سے اٹھتے ہیں کہ یار آپ بول رہے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، اس کی ویڈیو بنائیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا، ہم تو اس کو وہاں سے لے جا کر اس کو ایک گاڑی میں بٹھاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ وکلا کا دو گروپس نظر آتے ہیں، جن میں کچھ وکلا جو کہ آپ کی طرف ہیں، جو کہ آپ کی سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو کہ تشدد کر رہے ہیں، اور دوسرے وکلا وہ لوگ ہیں، وہ گروپ ہے جو کہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بچانے میں ہم بھی تو تھے، وکلا دونوں طرف ہیں۔ ان کو بچایا کس نے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں بچایا بھی آپ نے، مارا بھی آپ نے۔ میں نے آپ سے اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آنیسٹلی ایک بات بتائیے گا۔ اگر کہ سنیں، میں نے آپ سے اس کو بات کلیئر کی کہ اٹیک پہلے جب ایکشن ہوگا تو ری ایکشن بھی ہوگا۔ اچھا یہ اٹیک ان کی طرف سے ہوا، جب ان کی طرف سے اٹیک ہوا تو ری ایکشن ان کو ملا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ جس طریقے سے ان کی ویڈیوز یا پکچرز سامنے آ رہی ہیں، آپ لوگوں کے پاس ایسی کوئی اٹیک کی نہ ویڈیو ہے نہ پکچر ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے؟ میں نے آپ سے کیا کہا کہ ہمارے سیل فون ہماری جیب میں موجود تھے، ان کے ساتھ تو پروفیشنل کیمرہ مین موجود تھے، ویڈیوز تو ان لوگوں نے بنائی ہے اور وائرل بھی ان لوگوں نے کیا، سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل بھی ان کی طرف سے ہو رہی ہے ان کے۔ اور اٹیک کیا تھا ان کی جانب سے؟ انہوں نے کیا آپ لوگوں کو؟ جب وہ آنے کے بعد 15-20 لوگ جیسے ہی داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد ہمارے ایک وکیل کے ساتھ انہوں نے تلخ کلامی کی، کیا بولا؟ ٹھیک ہے، تلخ کلامی ان کے بیچ میں ہوئی، کیا ٹھیک ہے۔ اب میں تو موجود نہیں تھا مگر ہوئی تلخ کلامی۔ آپ کو یہ نہیں پتا تلخ کلامی کی مارنے پہنچے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی جب اسٹرائک میں کسی کو آنے کی پرمیشن نہیں، آپ اندر کیسے داخل ہوئے؟ آپ یہاں سے باہر جائیں، ایسا ہی ہے۔ یہ تو آرام کی بات ہے نا، یہ تو بندہ نارملی بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد اچھا آپ کو تلخ کلامی نہیں پتا کیا ہوئی تھی؟ دو رجب اور اس وکیل، تو جب اس وقت آپ کو تلخ کلامی پتا ہے؟ اس وقت میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، اس وقت جب ان لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے وکیل صاحب کو دھکا دیا، وکیل پر جب تشدد کیا گیا تو لازمی بات ہے ایکشن ان کی ٹیم کی جانب سے ہو تو ری ایکشن پھر ہماری طرف سے ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تلخ کلامی ہوئی، اس کے بعد رجب بٹ نے مارا، جو کہ رجب بٹ کی ٹیم، رجب بٹ کے ساتھ کون تھے؟ ان کے گارڈز موجود، گارڈز وغیرہ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے گارڈز ان کو بچانے کیوں نہیں آئے پھر؟ جب وکیلوں نے ان کو مارنا شروع کیا تب ان کے گارڈز کہاں گئے؟ تو لازمی بات ہے جب وہ داخل ہوئے تو 15-20 لوگ تھے، جب ہماری طرف سے گئے تو ہم وہاں پر ہم نے تھوڑا شور شرابہ کیا۔ جب ندیم نظر آ رہا ہے ویڈیو میں بچاتا ہوا رجب کو، تو باؤنسرز بھی نظر آنے چاہیے۔ ندیم جب ان کے ساتھ موجود، ایک باؤنسر میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اب میرے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہوئی، آپ کو پتہ ہے ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے سٹی کورٹ تھانے میں ہم وکلا کے خلاف، جس میں کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ روپے جو کہ ان کی بیگ سے نکالے گئے اور بیگ اٹھا کر چلے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے اس میں سے پیسے نکالے اور پیسے نکالنے کے بعد واپس ہمارے ہاتھ میں دے دیا، ایف آئی آر۔ دوسرا کہا جاتا ہے کہ بیرسٹر صاحب اشفاق صاحب کی طرف سے کہ زد و کوب کیا گیا، ٹھیک ہے،
اور زدوکوب کرنے کے بعد مار پیٹ ہوئی. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ جو 3 لاکھ روپے انہوں نے کہا کہ بیگ اٹھایا انہوں نے بیگ اٹھانے کے بعد اس بیگ سے 3 لاکھ روپے نکالے, اور وہ بیگ کس کے پاس سے گرا؟ ندیم دانی والا کے پاس. ایسا ہی. اور بیگ کس نے اٹھایا؟ وکیلوں نے اٹھایا. یہ بول رہے ہیں, اور وکیلوں نے 3 لاکھ روپے بھی نکالے. مطلب ریاض علی سولنگی ایڈوکیٹ نے 3 لاکھ روپے نکالے. 3 لاکھ نکالنے کے بعد بیگ ہمارے ہینڈ اوور کر دیا. یہ میں آپ کو ایویڈنس دکھاؤں. دکھائیں. آپ ویڈیو دیکھیے گا جب وہ ان کے ساتھ کون موجود ہے, کون ساتھ آ رہے ہیں, اور یہ شخص ان کے ساتھ موجود تھا اس ویڈیو میں. دکھائے گا, مجھے دکھائے گا. انہی کا باؤنسر. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا باؤنسر ہے, ان کے ساتھ آیا تھا, ان کے ساتھ موجود تھا. اور اس کے بعد ندیم نانی والے کا جب گرتا ہے بیگ, تو اس کے بعد اٹھانے کے لیے یہ شخص آتا ہے. اس کو زوم کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بیگ اپنے ساتھ اسی وقت اٹھا لیتا ہے. تو اس میں کہا گیا کہ 3 لاکھ روپے ریاض علی سولنگی نے بیگ سے نکال دیے. انہوں نے کہا ہے کہ ریاض علی سولنگی نے نکال دیے, کیونکہ انہوں نے کہا وکلا کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وکلا نے نکالے. صرف ریاض علی سولنگی, کیونکہ یہ بات تو ندیم نے مجھ سے بھی کہی ہے, یا ہم لوگ بھی جب وہاں پر موجود تھے, جب ہماری بات ہوئی ہے, تو ندیم نے یہ بات وہاں پر بھی کی کہ بیگ میں 3 لاکھ روپے تھے جو کہ اب موجود نہیں ہیں, اور بیگ ان کے پاس موجود تھا جو کہ ہم نے بھی دیکھا ہے. ان کے اپنے پاس موجود تھا, ندیم کے پاس تھا. جہاں پر جو بیگ گرتے ہوئے بھی ویڈیوز ہمارے مطلب ہم نے دیکھی ہیں, بیگ موجود بھی دیکھا ہے, اور ندیم نے یہ بات کی ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ ریاض سولنگی نے 3 لاکھ روپے نکال لیے. انہوں نے کہا میرے 3 لاکھ روپے غائب ہو گئے. وکلا وکیل وکلا نے 3 لاکھ روپے نکالے, ان کے پیسے غائب ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ ریاض علی سولنگی ایڈوکیٹ فتح چانڈیو اور اس کے ساتھ کچھ اور وکیل سورت شداس, میرے بیگ سے 3 لاکھ روپے غائب ہو گئے. یہ کون ہے؟ انہی کا ہی بندہ ہے. اسی دوران یہ بیگ اٹھاتا ہے, بیگ اس کے پاس ہوتا ہے, تو ہونے کے بعد 3 لاکھ روپے اس کا مقصد انہوں نے نکالے. کسی وکیل نے تو یہ نہیں اٹھائی نا بیگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ مبینہ طور پہ انہی کے ساتھ تھا, اور انہی کے ٹیم ممبر ہے جنہوں نے یہ نکالا. اچھا مجھے ایک سوال, اس میں یہ بات تو کلیئر ہو گئی جو ہمارے اوپر الزام ہے کہ وکلا نے 3 لاکھ روپے نکالے. 3 لاکھ روپے کی کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس اگر کہ وہ سٹی کورٹ آئے تھے تو بیگ خود لے کر آئے تھے, اور انہی کے ساتھ جو شخص موجود ہے انہوں نے یہ بیگ اٹھایا. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سب. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, اس کا مقصد ہے انہوں نے نکالے, یا تو پھر یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے, من گھڑت ایک سٹوری ہے کہ ہمارے بیگ سے 3 لاکھ روپے چوری ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیے گا, جس طریقے سے وکلا کا امیج, خاص طور پر ہم بات کریں آپ کا, چانڈیو صاحب کا جو امیج دنیا بھر کے سامنے گیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا امیج ہے؟ میں اس میں یہی کہوں گا کہ ایکشن ہمارے اوپر, اگر ایکشن ہوگا تو ری ایکشن بھی ہوگا. تو احاطہ عدالت میں ہوگا ری ایکشن. اگر کہ ہمارے احاطہ عدالت میں ہم پر تشدد کیا جائے گا, ہمیں مارا جائے گا, اور ہمارے پر حملہ ور ہوں گے, تو ہم کیا کریں گے؟ سیلف ڈیفenس نہیں کر سکتے, دفاع نہیں کر سکتے. اور دفاع کے بعد لازمی بات ہے, اگر کہ ایک شخص مارتا رہے, ہم بھی انسان ہیں. ٹھیک ہے. ہم کوئی ایک دوسری مخلوق نہیں ہے کہ ہم پٹتے ہی رہیں گے. تو لازمی بات ہے ہمارے سامنے وہ ویڈیوز ہیں ہی نہیں جس میں وکلا پٹ رہے ہیں, اور وکلا کا جو دبدبہ اور روب ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وکلا, آپ کہہ رہے ہیں مارے جائیں, مجھ سے لگتا ہے وکلا کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس وقت.